بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، چین آج صرف ترقی نہیں کر رہا بلکہ انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ، توانائی، روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت جیسے شعبوں میں مستقبل کی ٹیکنالوجی پر تیزی سے کام کر رہا ہے۔ کبھی چین کو ایک ترقی پذیر ملک کے طور پر دیکھا جاتا تھا، لیکن آج وہ دنیا کی بڑی معاشی اور تکنیکی طاقتوں میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ، یورپ اور جاپان سمیت دنیا کی بڑی طاقتیں چین کی تکنیکی ترقی کو انتہائی قریب سے دیکھ رہی ہیں، اور چین کے انہی حیران کن منصوبے میں سب سے زیادہ دلچسپ منصوبہ ہے بوہائی انڈر سی ٹنل۔ یہ ایک ایسا بڑا منصوبہ ہے جس کا مقصد چین کے شمالی حصے میں دالیان اور یان تائی جیسے شہروں کے درمیان سمندری فاصلے کو کم کرنا ہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہوا تو یہ دنیا کے طویل ترین زیر سمندر ٹرانسپورٹ منصوبوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چین کے ایسے ہی حیران کن منصوبوں کے بارے میں بتائیں گے جو بظاہر کسی سائنس فکشن فلم کا حصہ لگتے ہیں۔ دوستو، چین کی ترقی کی رفتار صرف سڑکوں اور عمارتوں تک محدود نہیں، چین انتہائی تیز رفتار میگلیو ٹرین پر بھی کام کر رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے تجرباتی نظام نے تقریباً 600 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار کا ہدف حاصل کیا ہے۔ تصور کریں اگر مستقبل میں ایسی ٹیکنالوجی بڑے پیمانے پر عملی شکل اختیار کر لے تو بڑے شہروں کے درمیان سفر کا وقت حیران کن حد تک کم ہو سکتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ٹرین نہیں بلکہ مستقبل خود رفتار پکڑ رہا ہو۔ لیکن چین کی حیرت انگیز ٹیکنالوجی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ چین ایک ایسے منصوبے پر بھی کام کر رہا ہے جسے عام طور پر مصنوعی سورج کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل نیوکلیئر فیوژن پر تحقیق کرنے والا ایک تجرباتی ری ایکٹر ہے جس کا مقصد سورج میں ہونے والے فیوژن کے عمل کو زمین پر کنٹرول شدہ انداز میں پیدا کرنا ہے۔ چین کا ایسٹ ری ایکٹر انتہائی زیادہ درجہ حرارت پیدا کرنے کے لیے بے حد مشہور ہے، اور سائنسدان اس ٹیکنالوجی کے ذریعے مستقبل میں صاف اور تقریباً لامحدود توانائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر نیوکلیئر فیوژن کو تجارتی سطح پر کامیابی سے استعمال کیا جا سکا تو مستقبل میں دنیا کی توانائی کا نظام بڑی حد تک تبدیل ہو سکتا ہے۔ نہ صرف تیل اور گیس پر انحصار کم ہو سکتا ہے بلکہ کاربن اخراج کو بھی کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور دوستو، چین کا اگلا قدم روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت ہے۔ چین کی جدید فیکٹریوں میں ایسے روبوٹس استعمال کیے جا رہے ہیں جو مختلف صنعتی کام خود طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ کچھ جدید نظام مصنوعی ذہانت کی مدد سے پیداوار، نگرانی اور معیار کو بہتر بنانے میں بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ یہی مستقبل کی فیکٹری میں انسان اور روبوٹ ایک ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چین دنیا کے سب سے بڑے صنعتی روبوٹکس اور آٹومیشن مارکیٹس میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن چین صرف زمین پر روبوٹکس تک محدود نہیں۔ اب بات کرتے ہیں فلائنگ کارز کی۔ چین میں کئی کمپنیوں نے ایسی گاڑیوں کے تجربات شروع کی ہیں جو سڑک پر چلنے کے ساتھ ساتھ مختصر فاصلے کے لیے فضا میں بھی پرواز کر سکتی ہیں۔ ابھی یہ ٹیکنالوجی عام شہریوں کے لیے روزمرہ سفر کا حصہ تو نہیں بنی، لیکن اس شعبے میں ہونے والی تیز رفتار ترقی نے مستقبل کی شہری ٹرانسپورٹ کے بارے میں نئی بحث ضرور شروع کر دی ہے۔ ممکن ہے آنے والے برسوں میں ٹریفک جام سے بچنے کے لیے کچھ لوگ سڑک کی بجائے آسمان کا راستہ اختیار کریں۔ اور دوستو، جب شہروں میں زمین کم پڑنے لگے تو چین کے سامنے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہر آخر کہاں بنائے جائیں۔ اس سوال کا ایک ممکنہ جواب ہے ورٹیکل سٹیز، یعنی ایسے عمودی شہر جہاں ایک ہی بڑی کمپلیکس میں رہائش، دفاتر، شاپنگ پارکس، تفریح مقامات اور دیگر شہری سہولتیں موجود ہوں۔ اس تصور کا مقصد کم زمین میں زیادہ لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرنا ہے۔ گویا ایک عمارت صرف عمارت نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا مکمل شہر بن جائے گی۔ اور جب زمین کے بعد سمندر کی بات آتی ہے تو چین فلوٹنگ سٹیز جیسے مستقبل کے تصورات پر بھی توجہ دے رہا ہے۔ ایسے تیرتے ہوئے پلیٹ فارمز اور شہروں کا تصور پیش کیا جاتا ہے جہاں رہائش، توانائی اور خوراک کے نظام کو ایک ہی جگہ پر مربوط کیا جا سکے۔ اگرچہ ان میں سے بہت سے منصوبے ابھی تصور، تحقیقات یا تجرباتی مراحل میں ہیں، لیکن یہ ہمیں ضرور بتاتے ہیں کہ مستقبل کے شہر کس طرح تبدیل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، چین کے یہ منصوبے بعض اوقات اتنی حیران کن محسوس ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے ہم کسی سائنس فکشن فلم کا مظاہرہ کر رہے ہوں، لیکن ان کے پیچھے موجود ٹیکنالوجی حقیقی ہے اور چین ان شعبوں میں مسلسل سرمایہ کاری اور تحقیق کر رہا ہے۔ اب ایک بار پھر واپس آتے ہیں چین کے سب سے بڑے زیر سمندر منصوبوں میں سے ایک بوہائی ٹنل کی طرف۔ یہ منصوبہ چین کے دالیان اور یان تائی کے درمیان سمندری فاصلے کو کم کرنے کے تصور پر مبنی ہے۔ اگرچہ یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کی لمبائی تقریباً 123 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ تصور کریں سمندر کے نیچے ایک ایسا ٹرانسپورٹ نظام جس میں ریل، سڑک اور ہنگامی سہولیات شامل ہو۔ یہ ایک عام انجینئر کا کام نہیں ہے۔ سمندر کا بے پناہ دباؤ، زلزلوں کا خطرہ، پانی کا رساؤ اور اتنے بڑے فاصلے تک تعمیر کرنا انجینئرز کے لیے انتہائی بڑے چیلنجز ہوں گے۔ اس لیے ایسے منصوبے میں جدید انجینئرنگ اور مضبوط تعمیراتی ڈیزائن اور جدید حفاظتی نظام بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ منصوبہ کبھی مکمل ہوتا ہے تو شمالی چین کے مختلف صنعتی علاقوں کے درمیان رابطہ بہت تیز ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تجارت، سفر اور علاقائی معیشت کو بھی فائدہ پہنچنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن چین کا اصل کمال صرف زیر زمین سمندر کا ٹنل نہیں بلکہ بات کرتے ہیں آپ میگلیو ٹرین کی۔ مقناطیسی لیویٹیشن ٹیکنالوجی میں ٹرین روایتی پہیوں کے بجائے مقناطیسی قوت کی مدد سے ٹریک سے اوپر تیرتی ہے۔ اس کی وجہ سے رگڑ تو کم ہوتی ہے اور انتہائی زیادہ رفتار حاصل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ چین اس ٹیکنالوجی کو مستقبل کی تیز رفتار ٹرانسپورٹ کے لیے اہم سمجھتا ہے۔ اگر مستقبل میں 600 کلومیٹر فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ رفتار والے نظام تجارتی سطح پر کامیاب ہو گیا تو دنیا کے بڑے شہروں کے درمیان سفر کا تصور ہی بدل جائے گا۔ اب آتے ہیں چین کے مصنوعی سورج کی طرف۔ چین کا ایک ایسٹ ری ایکٹر فیوژن ریسرچ کے لیے بنایا گیا ایک انتہائی اہم تجرباتی نظام ہے۔ یہاں سائنسدان انتہائی گرم پلازما کو طاقتور مقناطیسی میدانوں کے ذریعے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مقصد سورج کی طرح نیوکلیئر فیوژن سے توانائی حاصل کرنے کے اصول کو سمجھنا ہے۔ اگر انسان
انسان اس عمل کو مسلسل اور معاشی طور پر قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تو مستقبل میں صاف توانائی کی ایک نئی دنیا سامنے آ سکتی ہے، لیکن ابھی یہ ٹیکنالوجی تجارتی بجلی گھروں کا متبادل نہیں بنی، یہ ابھی تحقیق اور تجربات کے مرحلے میں ہے، اور یہی سائنس کی خوبصورتی ہے کہ آج کا تجربہ کل کی دنیا بدل سکتا ہے۔ دوستو، چین اب مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کے ذریعے اپنی صنعتی طاقت کو بھی تبدیل کر رہا ہے۔ خودکار فیکٹریاں، صنعتی روبوٹس، اے آئی بیس سسٹمز اور سمارٹ مینوفیکچرنگ مستقبل کی چینی صنعت کا اہم حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ ایسی فیکٹری میں مشینیں دن رات کام کر سکتی ہیں، پیداوار کی نگرانی کر سکتی ہیں اور مختلف کام انتہائی تیزی سے مکمل کر سکتی ہیں۔ اور اسی ٹیکنالوجی کا ایک اور حیران کن نتیجہ ہے فلائنگ کارز۔ اگر یہ ابھی ٹرانسپورٹ عام نہیں ہے، لیکن چین میں عملی تجربات ہو رہے ہیں۔ کچھ پروٹوٹائپ سڑک پر چلنے اور ضرورت پڑنے پر عمودی پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ اگر مستقبل میں یہ ٹیکنالوجی محفوظ، سستی اور بڑے پیمانے پر قابل استعمال بن گئی تو شہری ٹریفک کا نقشہ کس قدر بدل سکتا ہے۔ اور آخر میں آتے ہیں ورٹیکل سٹیز کی طرف۔ دنیا کی آبادی تو بڑھ رہی ہے اور بڑے شہروں میں زمین محدود ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں عمودی تعمیرات ایک ممکنہ حال بن سکتی ہے۔ ایسی عمارتیں جہاں رہائش، کام، خریداری، تفریح اور سبز مقامات ایک ہی بڑی کمپلیکس میں موجود، یعنی انسان افقی طور پر پھیلنے کے بجائے عمودی سمت میں شہر تعمیر کرے، اور شاید مستقبل کا شہر وہ نہ ہو جسے ہم آج دیکھتے ہیں۔ ممکن ہے آنے والے وقت میں شہر زمین کے نیچے، سمندر کے اوپر اور آسمان کی طرف تعمیر ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ دوستو، چین کے یہ منصوبے ہمیں ایک بات بتاتے ہیں کہ دنیا کی تکنیکی دوڑ اب صرف میزائل، جہاز یا فوجی طاقت تک محدود نہیں۔ اصل مقصد مصنوعی ذہانت، توانائی، روبوٹکس، ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر اور سائنسی تحقیق کا مقابلہ ہے۔ چین ان شعبوں میں جس رفتار سے سرمایہ کاری اور تجربات کر رہا ہے، اس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چین واقعی مستقبل کی سب سے بڑی ٹیکنالوجیکل طاقت بن جائے گا، یا امریکہ، یورپ اور جاپان جیسی طاقتیں آنے والے سالوں میں دوبارہ برتری حاصل کریں گی؟ اس کا جواب آنے والا وقت دے گا۔ دوستو، اگر آپ کو چین کے یہ حیران کن منصوبے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔